نے کلام مقدس میں سے کیا سیکھا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حوالہ کوئی کوٹ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے؟ مین کیا تھا، فوکس کیا تھا ہمارا؟ کہ وہ روزوں اور دعا سے خدا کی کیا کرتی تھی؟ عبادت کرتی تھی۔ ہم نے خدا کے حضور ایک عہد بھی کیا تھا۔ کتنے لوگوں نے کیا تھا عہد کہ ہم فرائیڈے کو، یہ والا روزہ جو فرائیڈے کے دن ہم رکھیں گے، یہ صرف خدا کی ورشپ کے طور پر رکھیں گے؟ کتنے لوگوں نے رکھا؟ میں چاہتا ہوں کہ فرائیڈے والے دن ہمیں یہ یاد رہے، ہمیں کیا رہے؟ یہ یاد رہے کہ یہ روزہ ہم نے صرف اس لیے رکھنا ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں، اور ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ہنا ایسے ہی کرتی تھی۔ ہم نے کافی باتیں کلام مقدس میں سے سیکھی۔ بائبل مقدس میں لوگوں نے مختلف ٹائم میں مختلف باتوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے روزے رکھے، اور اس میں سے ایک ہنا کا بھی تھا کہ اس نے ورشپ کے طور پر، کس طور پر؟ عبادت کے لیے، عبادت اور دعاؤں میں، روزوں اور دعاؤں میں خدا کی کیا کرتی تھی؟ عبادت کرتی تھی۔ اور آج پھر ہم کچھ اور کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہم کس بات کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لوگوں نے کس بات کے لیے روزے رکھے۔ پہلی بات، جب آپ اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیار کرتے ہیں، کس کے لیے تیار کرتے ہیں؟ خدمت کے لیے۔ آپ نے خدا کی خدمت کرنی ہے، خدا نے آپ کو اپنے کام کے لیے بلا لیا ہے، پھر آپ اپنی لائف خدا کے کیا کرتے ہیں؟ تابع کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں اپنی لائف۔ ہم کرائسٹ کی لائف کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب اس نے بپتسمہ لیا تو پھر اس نے 40 دن کیا کیا؟ فاقہ کیا، روزہ رکھا، اور روزہ اس لیے کہ وہ اس بڑے مقصد کو جو خدا اس سے لینا چاہتا ہے اس کو کیا کر سکے؟ پورا کر سکے۔ آج کا جو ریفرنس ہے وہ مرکز کی انجیل سے، اور اس کے 1 چیپٹر اور اس کی 13 آیت، یہ ریفرنس آپ کو متی رسول کی انجیل اور لوکا رسول کی انجیل میں بھی ملے گا، اور لکھا ہے وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف طور سے آزمایا بھی گیا، اس کو بھوک لگی، پھر ابلیس نے اس کو شان و شوکت دکھائی، پھر ابلیس نے اسے کہا کہ تو مجھے سجدہ کر دے، لیکن مسیح نے صرف ایک جواب، ایک ہی بات اس نے بار بار کہی کہ لکھا ہے۔ کیا ہے؟ لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا رہے گا۔ پھر لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو نہ آزما، اور پھر لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو کیا کر؟ سجدہ کر۔ عزیزو، لائف کے اندر اور اسپیشلی جب ہم خدمت کی طرف آتے ہیں، خدا ہمیں بلاتا ہے، ہم اپنی لائف کے اندر اس بات کو جان لیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں خدمت کے لیے کیا کیا ہے؟ بلایا ہے، اور ہم نے خدا کا کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں کچھ وقت خدا کے ساتھ اس پلان کو، اس مقصد کو، اس کام کو جو خدا ہم سے لینا چاہتا ہے اس کو کرنے کے لیے خدا کے حضور ہمیں روزوں کے ساتھ آنا چاہیے، ہم روزہ رکھ سکیں۔ خدمت بڑی یا چھوٹی کی بات نہیں ہے، جس بھی کام کے لیے
خدا نے آپ کو بلایا ہے. ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا ہے. جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا ہماری زندگی کی ضروری اور اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. ایک بیسک ہماری نیڈ ہے. اور ہم خدا کو کیا کہتے ہیں؟ خداوند میں یہ بیسک نیڈ بھی جو ہے تیرے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. انسان کو لائف کے اندر کیا چاہیے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ لائف کے اندر کھانا اس کی ضرورت ہے, کچھ پیسہ اس کی ضرورت ہے. یہی ہو سکتا ہے نا زندگی بسر کرنے کے لیے. کیا ضرورت ہے انسان کی؟ بیسک نیڈ کیا ہے کہ اسے کیا ملے؟ خوراک ملے. سیکنڈ کیا ہے کہ اس کے پاس گزر بسر کرنے کے لیے کیا موجود ہو؟ فیسلٹیز موجود ہو, پیسہ موجود ہو. تو مسیح جب 40 دن فاقے میں رہا تو وہ ان چیزوں سے بھی اس نے کیا کی؟ جنگ کی. ان چیزوں سے بھی وہ کیا کرا؟ لڑا. منسٹری میں پیسے کی ضرورت تو ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں. اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے تو آپ کو کسی اور طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا پرووائڈر ہے. اس نے جس نے ہمیں کام کرنے کے لیے بلایا ہے وہ کام کرنے کے لیے پرووائڈ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. آج جب میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں اور اسپیشلی جب لاسٹ ایئر سے میں بائبل کالج میں پڑھا رہا ہوں یہاں پر بھی اور آصف ٹاؤن میں بھی ایک کالج میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے, تو میری بہت سے نوجوانوں سے جب ان کی جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے خدمت کرنے کا, جب میں اس کے بارے میں جانتا ہوں تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے. لوگ اس لیے کلام مقدس کو سیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے خدمت کرے اور ان کے پاس بہت سا پیسہ اور بہت سی فیسلٹیز ہوں. انہیں کوئی کریکشن مل جائے, انہیں کچھ لوگ مل جائیں جو ان کو کیا کر سکے؟ ایڈ کر سکے, ان کی مدد کر سکے, ان کی ہیلپ کر سکے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا سے بڑا کوئی دینے والا نہیں ہے. خدا سے بڑا کوئی پرووائڈر نہیں ہے. فوکس کیجئے. جب آپ خدمت کی طرف آتے ہیں تو فوکس کیجئے. کس بات پر فوکس کیجئے؟ اپنے خدا پر فوکس کیجئے. اپنے خدا کو دیکھیے, اپنے خدا کو سنیے, اپنے خدا کے ساتھ چلیے. آپ کا خدا جب آپ کو بھوک لگے گی وہ کووں سے آپ کو کھانا کھلا دے گا. اس کے لیے کوے کھانا لے کر کیا ہوں گے؟ پہنچ جائیں گے. خدا بیواؤں کو تیار کر دے گا کہ وہ آپ کے لیے کیا کریں؟ روٹی بنا دیں. خدا کے لیے عزیزوں یہ کرنا مشکل نہیں ہے. جب آپ خدمت میں آئیں تو پیچھے کیا ہو؟ پیچھے بیک آف دا مائنڈ کیا ہو کہ میں خدا کو سرو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں کس کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ جو ہر ایک چیز کا منبع اور جو ہر ایک چیز کا مالک ہے. کیا خدا کے کہنے کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ خدا کے کہنے کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ زمین حاصل دے سکتی ہے, آسمان سے بارش برس سکتی ہے, اناج کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. خدا کرتا ہے, خدا دیتا ہے. تو اس لیے فوکس کس چیز پہ ہو؟ فوکس کس چیز پہ ہو؟ خدا کی طرف. اس لیے مسیح نے اپنی خدمت سے پہلے 40 دن وہ فاقے کی حالت میں رہا. وہ اپنے آپ سے جب اس کو بھوک لگی تو اس نے کہا انسان سدا روٹی ہی سے جیتا, بلکہ اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. کہیں انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا, روٹی ہی سے نہ جاتا رہے گا. انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا.
आज उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, हमारी जिंदगी खुदा के मुंह से निकलती है, खुदा के कलाम से निकलती है। वो जिंदगी देता है, वो प्रोवाइडर है, वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं, कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं, खुदा प्रोवाइडर है। जब कोरोना आया, कारोबार बंद हो गए, कौन देता रहा? अनएक्सपेक्टेड वे में खुदा ने प्रोवाइड किया। मुझे मेरी एक बहन ने कहा कि पाजी साहब, इबादत तो चर्च में हो नहीं रही, तो कैसे आप गुजारा करेंगे, कैसे होगा? कहते मैं सोच रही थी पाजी साहब कैसे गुजारा करेंगे। तो मैंने कहा इबादत हो ना हो, खुदा प्रोवाइडर है। खुदा जहां आप बैठे हैं, खुदा वहां भी देने की कुदरत रखता है। और हमें पता है, हमें याद है कि एक दिन भी ऐसा नहीं था कि हमारे पास जरूरत की चीजें नहीं थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा हमारे लिए मौजूद रहा। खुदा ने प्रोवाइड किया है, खुदा ने दिया है, खुदा देता रहा। हमें सिर्फ खुदा पर क्या करनी है? नजर करनी, खुदा पर ध्यान करना। जब आप खुदा का काम करते हैं तो फिर ये खुदा की जिम्मेदारी है, वो आपको प्रोवाइड करे। तो मसीह ने खिदमत शुरू करने से पहले रोजे रखे और उसने अपनी खुराक को ना खाने का तजर्बा किया, जो उसकी बेसिक नीड्स। इंसान खुराक के बगैर भी जिंदा रह सकता है। खुदा जब जिंदगी देता है तो इंसान जिंदा रह सकता है। इंसान दौलत के बगैर भी जिंदा रह सकता है। इंसान नाजायज कामों को छोड़कर भी क्या रह सकता है? जिंदा रह सकता है। इब्लीस की प्रस्तिश करना, ये सताइश करना, यही था नाजायज काम करना। क्या करना? नाजायज काम करना। वाजिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है कि खुदा को छोड़कर किसी और को सजदा किया जाए। सजदे किसके लिए है? खुदा के लिए है, जो हमारा मालिक और हमारा खालिक और हमारा बनाने वाला खुदा है। सजदे सिर्फ उसी को रवा है और उसी के लिए है। और यीशु मसीह ने कहा सिर्फ अपने खुदावंद खुदा को सजदा। वो प्रोवाइडर भी है, वो राज़क भी है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। ज़बूर 145 में लिखा है, वो ज़बूर 84 के अंदर ये लिखा है कि वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। हमारा खुदा ऐसा खुदा है। कहीं हमारा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा प्रोवाइडर है। उसने कहा है मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। वो आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ करता रहेगा। सिर्फ उसे अपनी जिंदगी का मालिक और खुदा बना। वो प्रोवाइडर है, वो मुहैया करना उसकी जात का हिस्सा है, जात का खासा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीजों के मुताज हो। खुदा प्रोवाइडर है। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो, वो प्रोवाइडर है, वो मुहैया करने वाला खुदा है। तो यीशु मसीह ने जब खिदमत का आप सोच लें, आपको इस बात के कंफर्मेशन हो जाए कि खुदा ने मुझे बुलाया है, तो फिर खुदा पर ट्रस्ट कीजिए। खुदा प्रोवाइडर है, खुदा प्रोवाइडर है, खुदा प्रोवाइडर है, खुदा मुहैया करने वाला है। हालेलुया। दूसरी बात कि जब हमें जरूरत है कि खुदा हमारी रहनुमाई करे, कि हम लोगों को खुदा की खिदमत के लिए खड़ा कर सके, तो हम देखते हैं इमाल 14 में उसकी 23 आयत में पालूस और बरनबास ने कलीसिया के बुजुर्गों को
یا کلیسیا کے لوگوں کو یا ان ایمانداروں کو جو مختلف کلیسیاؤں میں انہوں نے جنہوں نے قبول کیا اور انہوں نے پیروی کی اور انہوں نے اس کو خدا کے کام کے لیے مخصوص کیا اور اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے کیا رکھا؟ روزہ رکھا. روزے کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ اس نے لوگوں کو کیا کیا؟ مخصوص کیا کہ وہ کلیسیاؤں کی کیا کریں؟ رہنمائی کریں، خدمت کریں. اعمال 14 باب اس کی 23 آیت ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں. جی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اعمال 14 باب اس کی 23 آیت. اور انہوں نے ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے. اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے. مختلف کلیسیاؤں میں جب لوگ وہ ہر کلیسیا کو تو خیال نہیں کر سکتے تھے، وہاں جو تھے وہ نیٹو لوگ چاہیے تھے، جو اس ایریاز میں جو لوگ رہتے تھے وہ چاہیے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو دعاؤں کے ساتھ روزوں کے ساتھ کیا کیا؟ مقرر کیا، مخصوص کیا، ان پر ہاتھ رکھے. خدا کی حکمت کو چاہا کہ خدا انہیں اپنے کام کے لیے کیا کرے؟ استعمال کرے. اور انہوں نے انہیں تقید بھی کی. کیا تقید کی؟ کہ اس جس پر ایمان لائے ہو اس ایمان کے مطابق زندگی بسر کرتے. تو جب کبھی ہمیں یا آپ کو خدمت کے لیے لوگوں کو کہیں چننا ہے، کہیں مخصوص کرنا ہے، تو دعا اور روزوں میں ہم نے اس کام کو کرنا ہے. اس کام کو کیسے کرنا ہے؟ دعا اور روزوں کے ساتھ. ہم نے خداوند کی وزڈم کو لینا ہے کہ خداوند وہ کون سے لوگ ہیں جو تو اپنی خدمت کے لیے چن رہا ہے، جو تو لوگ اپنی خدمت کے لیے دے رہا ہے. پھر ان پر ہاتھ رکھے، ان کو مخصوص کریں، دعائیں ان کے لیے کریں، روزے ان کے لیے رکھیں، خداوند کی کورنگ کو ان کے لیے مانگے اور خدا کا روح ہمیشہ ان کی کیا کرتا رہے؟ محافظت کرتا رہے اور ان کی رہنمائی کرتا رہے اور ان کے ساتھ رہے اور وہ خدمت میں کیا کریں؟ بڑھتے چلے جائیں. اور آج آخری بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں جب روزوں کا ذکر آتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کے لیے بھی، ڈیلیورنس کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے، رہائی کے لیے اور کس کے لیے؟ سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے خدا سے دعا اور روزے ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. حوالہ میرے ساتھ نکالیے عزرا 8 باب اس کی 21 سے 23. عزرا 8 باب اس کی 21 سے 23. یہ آپ کو زبوروں سے پہلے سلاطین کے بعد ملے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی حوالہ اٹیچ کر لیے آستر میں سے. جب ان پر کس بات کا حکم ہو گیا تھا؟ تمام یہودیوں کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. اور آستر کا وقت نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے جائے گی، بادشاہ کے حضور حاضر ہوگی. اس نے کہا تمام قوم مل کر روزہ رکھے، میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی. اگر میں بچی تو پھر بچی، اگر میں بچ گئی تو بچ گئی، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میری باری نہیں ہے میں اس کے حضور جاؤں. وہ انسپیکٹڈلی بادشاہ کے حضور گئی اور خدا نے وہاں پر کام کیا اور اپنی قوم کو اس نے کیا کیا؟ چھڑایا اور ان کی حفاظت کی. جی نکال لیا عزرا 8 باب اس کی 21 سے 23 سال. تاکہ وہ رام میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری
ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ یہ وقت ہے جب بائبل کی اسیری میں ہے اور کچھ لوگ عذرا کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، بادشاہ ان کو پرمٹ دے دیتا ہے کہ آپ جائیے۔ ارتخشتہ بادشاہ، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ سے سپاہی نہیں مانگے کہ وہ راستہ میں ہماری حفاظت کریں۔ اگر ہم اس کی 31ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو اہاوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا اور اس نے ہم کو دشمنوں اور رستہ میں گات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا۔ دشمن راستے میں ہے، گات لگانے والے راستے میں ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ آپ بعض اوقات آپ اگر اپنی لائف پہ فیل کریں کہ یار مجھے ڈیلیورنس کی ضرورت ہے، مجھے رہائی کی ضرورت ہے، لائف کے بہت سارے ایریاز میں ہمیں رہائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم روزہ رکھیں، ہم دعا کریں، آپ رہائی کو پائیں گے، کیونکہ ہمارا خدا رہائی دینے والا خدا ہے۔ یہاں پر جب لوگ چلے، ان کا راستہ لمبا تھا، کافی ٹائم انہیں لگا وہاں پر پہنچتے ہوئے۔ آج کی طرح جہاز نہیں تھے، آج کی طرح ٹرینیں نہیں تھی، آج کی طرح گاڑیاں نہیں تھی، شاید انہیں جو ہے وہ گدوں پر یا جو گدا گاڑیاں ہیں شاید ان پر انہیں آنا تھا۔ یہ مسیح سے بھی کوئی 800 سال پہلے کی بات ہے، مسیح کے آنے سے 800-900 سال پہلے کی بات ہے۔ اب اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھی کہ بندہ 10 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، 5 گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ کئی مہینے ان کو لگ گئے اور دشمن راستے میں تھے۔ دشمن کہاں تھے؟ راستے میں تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اس نے روزہ کی منادی کی، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، انہوں نے خدا کی محافظت کو اپنے لیے مانگا، اور خدا سلامتی سے ان کو یروشلم میں لے آیا تاکہ وہ ہیکل کو بنا سکے، ہیکل کو تعمیر کر سکے۔ اس بات کے لیے عذرا کے ٹائم میں لوگ بابل سے آئے تھے، اور خدا نے رستہ میں ان کی کیا کی؟ رستہ میں ان کی کیا کی؟ رستہ میں ان کی کیا کی؟ ہاللیلویا! آپ کا خدا محافظ ہے، آپ کا خدا حفاظت کرتا ہے، آپ کا خدا محافظ ہے۔ اس سے ڈرنے والوں کے چگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور انہیں بچاتا ہے۔ زبور 37۔ اس سے ڈرنے والوں کے چگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور انہیں بچاتا ہے۔ آپ بے شمار خدا کے رہائی کے تجربے آپ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اپنے لوگوں کی محافظت کرتا رہا، وہ آج بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ آج بھی ابھی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ جائیں تو خدا ان کی پروٹیکشن کو مانگے۔ ہمارے لیے تو یسوع کا لہو فراہم ہے، ہاللیلویا! ہمارے لیے یسوع کا لہو فراہم ہے۔ ایک دوست نے بتایا ایک دفعہ وہ اسلام آباد سے آ رہا تھا، جی ٹی روڈ پر، پرانی بات ہے، اور کہتا میری عادت میں یہ شامل تھا کہ میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اور میں مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لیتا ہوں۔ اور کہتا جب ہم گجرات کے پاس پہنچے تو وہاں اسٹوڈنٹس نے اسٹرائک کی ہوئی تھی اور بس تیزی سے گزر رہی تھی اور بس کو پتھر مار رہے تھے، اور کہتا میں اسی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا شیشے کے بالکل ساتھ، اور کسی نے پتھر مارا، اتنی بڑی اینٹ ماری اور شیشے کو لگی، لیکن مجھے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا۔ خداوند رہائی دینے والا، خداوند چھڑانے والا، خداوند محافظت کرنے والا خدا ہے۔ جب سفر پر جائیں، کہیں دور جانا ہے تو کیا کرے؟ خداوند کی محافظت کو مانگے۔ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ 2004 اور 2003 میں جب میں یوحنا باب نمبر 2 میں جایا کرتا تھا، ہفتے میں 2 بار میں شام کے وقت جاتا تھا،
तो साथ खेत होते थे, आजकल तो खेत खत्म हो गए, तो उधर चोर डाकू पकड़ लेते थे, तो उनको कहाँ ले जाते थे, खेतों में लेके बांध देते। बहुत सारे वाकयात हमने सुने। मैं वहां से 10-10 बजे की रात को निकला, आते वक्त कोई चिंची भी नहीं होती थी, पैदल ही, लेकिन कभी भी मुझे किसी ने रास्ते में नहीं रोका। मैं सताइश करता हुआ, गीत गाता हुआ अपने घर की तरफ वापस लौटता था। मैंने अंगूठी भी पहनी होती थी सोने की, शादी मेरी नहीं हुई थी, मैंने अंगूठी भी पहनी होती थी, मेरे पास मोबाइल भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन कभी भी मुझे किसी ने भी नहीं पकड़ा। और यह नंबर 2 से आने का रास्ता, शायद पुराने लोग जब उधर जाते होंगे तो उनको पता था कि कैसा रास्ता है। मुहाफ़ज़त कौन करता है? मुहाफ़ज़त कौन करता है? मेरा खुदा आपका खुदा। ज़बूर 121 में अब से लेकर अब तक, हमेशा तक खुदा तेरी आमदो रफ्त में तेरा क्या हो? मुहाफ़िज़, तेरा मददगार। खुदा बचाने वाला है, खुदा रहाई देने वाला है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कितनी दूर से चले, बाबल से चले, अहावा के दरिया से वो चले और यरूशलेम पहुंचे। शायद उन्हें 4 माह लग गए, 5 माह लग गए, 6 माह लग गए। काफी लोग थे, तकरीबन 1,500-2 हजार, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो वो 3-4 हजार लोग बनते हैं। वो थे। खुदा उनकी क्या करता रहा? मुहाफ़ज़त करता रहा, खुदा उन्हें बचाता रहा। उन्होंने अपने सफर को कैसे शुरू किया? कैसे शुरू किया अपने सफर को? उसने क्या की? तब मैंने अहवा के दरिया पर रोजा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी। शर्म क्या थी? कि मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा हमारा मुहाफिज है, मैं अब इसकी फौज ले जाऊं? मेरा खुदा मेरी मुहाफिजत करने वाला खुदा है, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करे। क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उनके साथ है जो उसके तालिब है। अगर आप खुदा के तालिब हैं, खुदा का हाथ हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। आप खुदा के तालिब हैं, आप खुदा के तालिब हैं, आप खुदा के तालिब हैं। खुदा का हाथ हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। खुदा का हाथ आपके साथ है अगर आप खुदा के तालिब हैं। खुदा आपको छुड़ाएगा, खुदा आपको रहाई बख्शेगा, खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपके बकरा की हिफाजत करेगा और खुदा सलामती से आपको आपकी मंजिल मकसूद तक ले जाएगा। जहां आपने पहुंचना है खुदा आपको ले जाएगा। कहता मैंने कहा था हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब है और उसका रोज और कहर उन सब के खिलाफ है जो उससे तरक कर देते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। हमारा खुदा सुनता है। कहिए हमारा खुदा सुनता है, हमारा खुदा सुनता है। इसलिए दुआओं और रोजों में खुदा से कहे खुदा सुनता है। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हर पल अपने ही लोगों के साथ। खुदा आपकी मुहाफ़ज़त करता रहेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएंगे और दुआ